یہ صوبہ سندھ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اپنے زمانے کے محدث ہیں۔ 1104 ہجری میں پیدا ہوئے، 1174 ہجری میں وصال ہے اور آج 1446 ہجری ہے۔ حضرت مولانا ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ انہوں نے یہ حضور کی شان اقدس پر جو حملے کرتے ہیں ان کے حوالے سے یہ کتاب لکھی ہے، السیف الجلی علی صاب بن نبی۔ اس کتاب کی بابا جی ایک بات فرماتے تھے، استاد صاحب فرماتے تھے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے حضرت مولانا ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسی بات لکھی ہے 14 صدیوں میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ جس طرح کے بابا جی فرماتے تھے حضرت داتا صاحب نے حضور کے بارے میں ایک ایسی بات لکھی ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ فرمایا پھر اس ایک بات کی وجہ سے آج داتا صاحب رونقیں ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ امام نے ایک جملہ لکھا، آپ فرماتے ہیں جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی گستاخی کرتا ہے اس کی بھی گردن اتار دو۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ کی اپنی کوئی نسبت نہیں ہے، ان کی نسبت رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ صفحہ نمبر 41 پر آپ نے ایک اور جملہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے آپ سے اہل بیت کے بارے میں پوچھا، اہل بیت کی محبت کے بارے میں، فرمایا کہ جو شخص پنجتن پاک کے بارے میں، یہ جو لفظ پنجتن پاک ہے، اگر اس کو کوئی شخص مروڑ کر کہتا ہے تو فرمایا اس کی گردن بھی اتار دی جائے گی۔ لیکن یہ سب تب ہوگا جب اسلامی نظام ہوگا، جب دین کے بارے میں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ کبھی بھی اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے کوئی بات کرنی پڑ جائے، کوئی بندہ آپ کو کافر غیر مسلم کوئی بات کرتا ہے کہ یار اپنے نبی کی شان بیان کرو، اور کچھ نہیں کہہ سکتے، اتنا ضرور کہہ دینا سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ ویسے تو پتہ ہونا چاہیے، سب سے اولا والا، اتنا ضرور کہہ دیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، رسولوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور سب سے میں حضرت یوسف بھی ہیں کہ جن کو ایک مرتبہ دیکھ کر 7 مہینے کے لیے پیاس اور بھوک مٹ جاتی تھی؟ فرمایا ہے۔ تو کیا حضرت داؤد بھی ہیں جو لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہا موم بن جاتا تھا؟ فرمایا ہے۔ عرض کیا جناب موسیٰ بھی ہیں، تھپڑ مارتے ہیں اسرائیل کی آنکھ باہر آ جاتی ہے؟ فرمایا ہے۔ ابراہیم بھی ہیں کہ 40 دن آگ میں رہتے ہیں اور آگ آپ کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلاتی؟ فرمایا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں کہ پتھر کاٹنے والی چھری آپ کا گلا نہیں کاٹ رہی اور بار بار چلتی ہے، وہ بھی سب میں ہیں؟ فرمایا ہے۔ لمبا وقت تو ہے نہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت سے عرض کیا حضور آپ خود ہی بتا دیں کہ سب میں کون کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا۔ حضرت محدث بریلی حضرت امام عاشقاں فرماتے ہیں بیٹا سب میں رب نہیں ہے، باقی سب ہے۔ سب میں باقی سب ہیں، سب میں باقی کون کون ہے باقی؟ پھر مخدوم ہاشم بولے میں بتاتا ہوں کون کون ہے۔ آپ نے صفحہ نمبر 61 پر ذکر کیا، فرمایا انہو مرسل الی الملائکۃ واہل الجنۃ من الحور والغلمان، کہ سب میں ملائکہ بھی ہیں، اہل جنت بھی ہیں، والی الانبیاء السابقین، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی بھی ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِلَى الْأَرْوَاحِ الْمَخْلُوقِينَ وَإِلَى الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا سب میں زمین والے بھی ہیں، آسمان والے بھی ہیں۔ اور اس پر کیا دلیل ہے کہ حضور سب سے افضل ہے؟ 12 حوالے اور سارے ہی قرآن سے۔ ہمارے آقا و مولا سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ مرزا یہ کہتا ہے، آپ کا اس کے پاس کیا جواب ہے؟ تو پھر اس کو جواب دیا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ اکیلے ہیں، ڈر نہیں لگتا؟ تو میں نے کہا ڈر اس لیے لگے کہ تاکہ کوئی بات غلط بیان کر رہے ہیں، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویا مباہلہ، یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ لیکن ہم تو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اگر تم نہیں آ سکتے، تمہیں ڈر لگتا ہے، تھریڈز ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تھریڈز ہیں،
میں کہتا ہوں ہمیں بلا لو، جس طرح بات کرنا چاہتے ہو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تم بخاری مسلم کا رونا روتے ہو، قرآن سے بات کر لو یار. حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو دل کھول کر سنیے گا. جمعے کا اجتماع ہے، دعوت نہیں دی جاتی، فلانے نے بھی آنا ہے، فلانے نہیں، بس ٹھیک ہے مسجد کھلی ہے، یہ والا دروازہ بھی، وہ والا بھی، وہ والا بھی، جس نے آنا ہے آئے. جمعے کے لیے دعوت نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی سالانہ محفل ہوتی ہے، کمیٹی کرواتی ہے، وہ اپنے حلقہ احباب کو دعوت دیتی ہے. جانے کے لیے عرض کر رہا ہوں بلا تشبیہ و تمثیل، کائنات بننے سے پہلے اللہ نے ایک جلسہ کروایا اور آرڈر دیا. اس میں آرڈر ہے، فرمایا اس میں صرف نبی اور رسول آ سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں آ سکتا. سورہ آل عمران آیت نمبر 81، 80 اور 81. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. سارے نبی اور رسول آ گئے. جلسے کا میزبان خدا ہے، سننے والے انبیاء ہیں، اور مہمان خصوصی امام الانبیاء ہے. کتنا بڑا پروگرام ہے کہ وہاں ابو بکر، عمر، عثمان، علی بھی نہیں جا سکتے. حضور جلوہ گر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ کہا تو بہتر جانتا ہے. فرمایا تم سے وعدہ لینا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تم سے وعدہ لینا ہے. اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے جو جھوٹ بول سکتے ہی نہیں ہے. کس بات کا وعدہ ہے؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دونوں دے دوں اور تم اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ. سارے نبی ایک مخصوص قوم اور ایک مخصوص علاقے اور مخصوص لوگوں کی طرف نبی اور رسول بن کر آئے. ایک کلئی آمینہ دا لال ہے جڑا ساری خدائی دی طرف رسول بن کے آیا. سورہ یاسین کا دوسرا رکوع ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ. اللہ فرماتا ہے ایک وقت میں ہم نے دو رسول بھی بھیجے، زیادہ رسول بھی بھیجتا رہا ہوں. یہ اللہ کی شان ہے. لیکن قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. پہلے سارے تارے اور ستارے آئے، جب چاند آیا تو سارے ستارے چاند کی روشنی میں چھپ گئے. اللہ فرماتا ہے تم جاؤ، تمہاری مسند لگی ہو، تمہارا منبر لگا ہو، تمہاری بزم سجی ہو، اور تم اپنی مسند پر رونق افروز ہو کر، جلوہ فرما ہو کر کتاب اور حکمت پڑھا رہے ہو، سکھا رہے ہو. بڑے بڑے شاہان وقت تمہارے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے کے لیے بیٹھے ہوں. اسی دوران ثم جاءکم رسول، میرا رسول تمہارے پاس آ جائے. اور وہ رسول کون سا ہے؟ اللہ نے اس کی صفت بیان کی. فرمایا مصدق لما معکم، اس رسول کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس مہر نبوت ہے. نبوت دیتا رب ہے، توحیدی ہے، دیتا رب ہے، مہر حضور کا لگا ہے. مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے میرا حبیب اس کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، قرآن کے لفظ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی مسند، اپنی کرسی چھوڑ دینی ہے، اور جو سامنے بیٹھے ان کو بھی چھوڑ کر وہ سب تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن تم نے سب کو چھوڑ کر میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا و مولا نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں. دلیل یہ ہے باقی نبی وہ ہے جن پر امتیں ایمان لاتی ہیں، ہمارے نبی وہ ہیں جن پر نبی ایمان لاتے ہیں. باقی نبی وہ ہیں جن پر امتیں ایمان لاتی ہیں، اور میرے نبی وہ ہیں جن پر آدم تا عیسیٰ ایمان لے کر آ رہے ہیں. اس لیے میرے اور آپ کے آقا سارے نبیوں اور رسولوں سے افضل. ایک دلیل ہو گئی. نمبر 2، قرآن حکیم سورہ نساء آیت نمبر 163. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی طرف نازل فرمائی، اور اس کے بعد جتنے نبی ان کے بعد جتنے نبی آئے ان کی طرف وحی نازل فرمائی. کلام کا نظم کیا بنتا ہے؟ نظم یہ ہے کہ محبوب، ہم نے آدم پر وحی نازل کی، نوح پر،
شیس پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، وہ سارے نبیوں پر ہم نے وحی نازل فرمائی. جس طرح ہم نے دوسرے نبیوں پر وحی نازل فرمائی اس طرح ہم نے آپ پر وحی نازل فرمائی. لیکن اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، محبوب ہم نے جیسے آپ پر وحی نازل فرمائی ایسے دوسروں پر وحی نازل فرمائی. خود حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث حضور فرماتے ہیں کنت اول النبیین فی الخلق، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا ہے اور اپنے نور سے بنایا ہے اور بھیجا سب سے. یا اللہ کوئی حکمت تو ہوگی. فرمایا ہاں حکمت ہے تو میں بتا دیتا ہوں. حکمت یہ ہے اپنے نبی کو سب سے پہلے بنایا اور پھر سب کو اپنے نبی کے سامنے بنایا. فرمایا بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے بعد میں، سب کو اپنے حبیب کے سامنے اس لیے بنایا تاکہ قیامت تک کوئی کرلا یہ نہ کہہ دے کہ نبی غیب نہیں جانتے. محبوب آپ دیکھ رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں، قیامت تک پتہ چل جائے کہ کہنا نہ کہنے والے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع مولا کو ہر قول و قائل خشک و تر کی ہے. اب بھی کہتے ہو غیب نہیں جانتے، جہنم میں جاؤ. خدا نے کیا تجھ کو آگاہ دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے. یہ راز ہے، بنایا پہلے بھیجا تاکہ سب کو حضور کے سامنے بنایا جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے. یہ جو آگ آپ کو لگی ہوئی ہے یہ تو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی. اب اللہ فرماتا ہے محبوب جس طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی اس طرح ہم نے نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی فرمائی. نظم یہ ہونا چاہیے تھا جس طرح ان کی طرف وحی فرمائی اس طرح آپ کی طرف نہ. فرمایا محبوب چونکہ آپ کو بنایا سب سے پہلے ہے، وہی اگرچہ ہم نے ان پر بھی نازل کی ہے لیکن آپ کی وجہ سے نازل فرمائی ہے. تو ذکر وحش میں بھی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر اپنے حبیب کو مقدم رکھا، اور مقدم رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے آقا و مولا سارے نبیوں سے بھی افضل ہیں اور سارے رسولوں سے بھی افضل. کتنی دلیلیں ہو گئیں جی؟ 2. میں آج تو 12 نہیں ہو سکتی، بس ایک اور بات کر کے تو انشاءاللہ اس مضمون کو ہم پورا کریں گے. نمبر 3، اللہ کو طاقت پسند ہے نا جی، اس لیے تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے قرآن حکیم میں نبیوں سے کلام کرتا ہے تو ان کا ذاتی نام لے کر کرتا ہے. آپ آیات نوٹ کرتے جائیں. سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ آپ جنت میں رہائش اختیار کریں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کلام کیا لیکن کس طرح کیا؟ ذاتی نام کے ساتھ. سیدنا نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ندا فرمائی پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا و برکات علیک، کشتی سے نیچے اتریے ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے بات کی کس نام کے ذریعے؟ ذاتی نام کے ذریعے. آگے چلیے سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، کہ اے ابراہیم آپ نے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا نہیں مانگنی. اب حضرت ابراہیم کو مخاطب کیا کس نام کے ذریعے؟ ذاتی نام کے ذریعے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، کہ ہم نے آپ کو سارے لوگوں پر رسالت عطا فرما کر چن لیا ہے. حضرت موسیٰ سے بات کی کس نام کے ذریعے؟ ذاتی نام کے ذریعے. آگے چلے پارہ نمبر 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 26 اللہ فرماتا ہے یا داود انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے. پھر سورہ مریم میں چلیے اللہ تعالیٰ حضرت زکریا کو آیت نمبر 7 میں اور آیت نمبر 8 میں جناب زکریا اور جناب یحییٰ کا ذکر ہو رہا ہے. جناب زکریا کو فرما رہا ہے یا زکریا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو ایسا بیٹا دے رہے ہیں جس کا نام آپ نے یحییٰ رکھنا ہے. پھر اللہ اگلی آیت میں فرماتا ہے یا یحییٰ، جب وہ آ گئے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب، کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں. پھر اللہ تعالیٰ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے یا عیسیٰ 7ویں سپارے میں یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ میری وہ نعمتیں یاد تو کرو جو میں نے آپ پر کی اور آپ کی والدہ پر فرمائی۔ کہ اللہ کی سنت ہے کہ جب وہ اپنے نبیوں سے بات کرتا ہے تو ذاتی نام کے ذریعے کلام کرتا ہے، لیکن جب باری رسول اللہ کی آئی ذاتی نام کیسے یاد کر رہا ہے؟ سورہ احزاب پڑھیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، معنی بھی بتاتا ہوں، باقی جتنے ترجمے اردو بازار میں، سعودیہ کے بازار میں، ریاض میں ہے، نجد میں ہے، یمن میں، شام میں، جتنے ترجمے یہ 2 نمبر مولویوں نے کیے، پورے قرآن کا ترجمہ کیا، لیکن لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ کیوں؟ نبی کا ترجمہ کرتے ان کا مذہب الٹا ہو جائے گا۔ پورے قرآن کا ترجمہ کرتے ہو، تم نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ آئے میں آپ کو بریلی شریف لے چلوں، کشتہ عشق رسول حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا قرآن کا ترجمہ کرتے کرتے یہاں پہنچے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے مصطفیٰ، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ باب رضوی کو چھوڑ کر۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جتنے نبیوں سے اس نے کلام کیا ذاتی نام لے کر، اور جب باری محبوب کبریا کی آئی تو حضور اگر سہرا سجا رہے اللہ فرماتا ہے یاسین، اور فرما رہا ہے یا ایھا النبی، نبی کا معنی اے غیب کی خبریں دینے والے مصطفیٰ، اور پھر کہیں اللہ فرماتا ہے ذاتی نام نہیں لیتا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول۔ رسول کا ایک نیا معنی بتا رہا ہوں شریعت کی حدود کے اندر، حدود سے باہر نہیں۔ نبی کا معنی ہے اے غیب کی خبریں دینے والے مصطفیٰ، اور رسول کا مطلب ہے اے میرے نائب، خدا کے نائب ایک ہی ہیں اور وہ ہمارے نبی ہیں۔ بریلی کا بابا کہتا ہے قادر کل کے نائب اکبر، قادر کل کے نائب اکبر، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں۔ تو پھر سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، اللہ کے علاوہ سے نہیں نا مانگنی چاہیے، ہم تو اللہ کے نائب سے مانگ رہے ہیں۔ سنیوں ان سے مانگے جاؤ، مصطفیٰ کیسے پڑھیں گے؟ سنیوں مدد مانگے جاؤ، پڑھے بکتے رہیں بکنے والے، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑھے بکتے رہیں بکنے والے۔ سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہیں بکنے والے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے نام کے ذریعے پکارا، اپنے حبیب کو کہیں نبی، کہیں رسول، کہیں یاسین، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں طٰہٰ۔ خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی نبی کی نبوت کو پورا نہیں مانتے، رسول کی رسالت کو پورا نہیں مانتے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کتابیں بھی ساری مانتے ہیں، رسول بھی سارے مانتے ہیں، نبی بھی سارے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک بندے نے ایک مصرع پڑھا، اس نے کہا شان یوسف بھی گھٹی ہے تو تیرے در سے۔ فرمایا چپ کر، ایسے کہو شان یوسف بھی بڑی ہے تو تیرے در سے۔ ایک شخص نے حضور کے روزے کی شان بیان کی اور کہا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ فرمایا یہ نہیں کہنا بلکہ یوں کہو کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ خلاصہ کلام، حضرت موسیٰ سے سر طور کلام اپنی جگہ ہے، لیکن سرکار مدینہ کا مقام تو اپنی جگہ ہے نا۔ ادھر کوہ طور پر کلام ہو رہا اور ادھر کیا ہے؟ جبریل رکے، براق تھکے، رف بھی آگے جا نہ سکے، ربدن منی حبیبی کہے،
امام بخاری نے لکھا ایک وقت ایسا تھا کہ حضور آگے گئے اور بہت ہی آگے گئے، پھر ایک مقام ایسا آ گیا حضور رک گئے، دنا رب آ گیا، رب آگے آ کر کہ ادن منی حبیبی، تیرے قرب خدا کے کیا کہنے۔ سنیے جی، حضرت موسیٰ سے سرے طور کلام اپنی جگہ، لیکن سرکار مدینہ کا مقام۔ تو سنو ایک جملے میں مقام مصطفیٰ، جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ توجہ، حضرت موسیٰ سے سرے طور کلام اپنی جگہ ہے، لیکن سرکار مدینہ کا مقام اپنی جگہ ہے سارے رسولوں سے بڑھ کر شان محمد، کیونکہ تسبیح کے دانوں میں امام اپنی جگہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ